تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد کیا تھا؟ لعلک ترزق بہ، تیرا کیا خیال ہے تیری محنت سے، تیری مشقت سے، تیرے ڈبل کام کرنے سے تجھے رزق دیا جا رہا ہے، جو اتنا کفایت کر رہا ہے، تیرے گھر کا نظام جو چل رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ شاید تجھے پتہ نہیں یہ جو میرے پاس بیٹھا رہتا ہے اسی کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے، اسی کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے۔ اب آپ بات کو سمجھنے کی طرف آئیں۔ صرف شیخ کا بیعت ہو جانا یہ نیت کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، نیت کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ شیخ کی صحبت کو تسلسل سے قائم رکھنا۔ علماء بیٹھے ہیں، صحابی کیسے بنے؟ صحبت سے بنے۔ صحابی کا معنی ہی صحبت والا ہے، صحبت سے صحابی بنے۔ اچھا، جس نے جتنی زیادہ صحبت اختیار کی، جس نے جتنی زیادہ صحبت کے اندر اخلاص پیدا کیا، جو جس قدر صحبت میں دلچسپی رکھتا رہا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتے رہے۔ معنی تسلیم شدہ ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، لیکن صحبت کی جو بہاریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ہی حضور کی موجودگی میں تمام صحابہ بے اتفاق یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اگر 1,40,000 صحابہ میں کوئی ایک نمبر پر ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحبت یہ بنیادی اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ صحبت اختیار نہیں کرتے اور صرف بیعت تک محدود رہتے ہیں تو آپ کی نیت کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ لازم ہے صحبت کو قائم رکھنا۔ اچھا، دوسرا عمل ہے ذکر کی کثرت۔ شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے بعد شیخ کے در سے جو سب سے زیادہ جس سبق پر توجہ دینی چاہیے وہ ذکر کی دولت ہے۔ ہماری محرومیت کا سبب کیا رہتا ہے؟ ہم بیعت اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ ہم بیعت ہونے کے بعد امیر ہو جائیں، میرا بزنس بڑھ جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا بنیادی مقصد ہم یہ لے کر آتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مکے کے کتنے بڑے تاجر تھے، علماء سے پوچھئے، شام، ایران، یمن تک ایک جال تھا تجارت کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، ساری دولت حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور یہ نہیں عرض کیا حضور میں تو بیعت ہوا ہوں کاروبار بڑھانے کے لیے، میں تو بیعت ہوا ہوں بزنس بڑھانے کے لیے، میں تو بیعت ہوا ہوں کہ میرے اونٹ کے ریوڑ بڑھ جائیں، میں تو بیعت ہوا ہوں کہ میری بزنس کا جال موت وسیع ہو جائے۔ سارے کاموں کو چھوڑا، حضور کی صحبت اختیار کی، اور پھر ذکر کی کس منزل پر فائز ہوئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے سلام بھیج کر کہا ابو بکر میں تو راضی ہوں، تو بتا تم بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میں اللہ کا ذکر سب سے غالب نہیں ہے تو آپ بارگاہ ربوبیت میں ذاکر نہیں کہلوائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ذاکر ہوں۔ ذاکر کے لیے یہ شرط ہے
کہ اس کے تمام معاملات میں اللہ کا ذکر سب سے غالب ہو. بزنس کر رہا ہے, بہت زیادہ پرافٹ آ گئی, پرافٹ کی کثرت سے اسے وہ سکون نہ ملے جو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. شدت کی گرمی ٹوٹ رہی ہے اور اس کا مختصر سا کمرہ ہے جس میں بیڈ لگا ہے, 1.5 ٹن کا اے سی چلاتا ہے اور اپنے کمرے کے ماحول کو نقطہ انجماد کے قریب لے آتا ہے. اتنی یخ برستی گرمی کے اندر, اتنے یخ ماحول میں اسے سکون وہ نہ ملے جو اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے. تو پھر آپ ذاکر ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ذاکر نہیں ہیں. شیخ کے در سے جو دولت سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ہے ذکر کی دولت. اس لیے کہا تمہارے پاس ایمان بھی ہے, تقوی بھی ہے, لیکن تقوی کے بعد کونوا مع الصادقین. یہ کونوا مع الصادقین کی جو دعوت دی گئی ہے وہ بنیادی ان مقاصد کے لیے دی گئی ہے کہ شیخ کے در سے تم ذکر کی دولت حاصل کرو. تیسری چیز جو شیخ کے در سے ملنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ادب. التصوف کلہ ادب. یہ حضور داتا علی اجویری نے بھی لکھا ہے, تصوف کل کا کل ادب ہے, کل کا کل ادب ہے. اگر آپ پیر کے مرید ہیں, آپ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے شیخ کے فیض سے کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے. آپ اگر اساتذہ کا ادب نہیں کرتے, آپ علماء کا ادب نہیں کرتے, آپ اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, آپ اپنے بہن بھائیوں کا ادب نہیں کرتے, آپ رشتوں کے تقدس قائم نہیں رکھتے, آپ الفاظ سوچ سمجھ کر نہیں بولتے, آپ کے لہجے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں, آپ کی نشست و برخاست سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں, اور آپ کے اندر ادب کی دولت نہیں آئی ہے, تو یہ ذہن نشیر رکھیے, یہ ذہن نشیر رکھیے کہ مطلب کیا ہے کہ آپ نے شیخ کے آستانے سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. شیخ کے آستانے سے وابستگی کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کے اندر ادب کی دولت آنی چاہیے, اور وہ چھوٹے سے چھوٹے مقام سے لے کر بلند مقام تک بھی. اس کو ادب کہتے ہیں. ادب کس کو کہتے ہیں؟ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک واقعہ حدیث پاک سے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. اب حضور کے بالکل ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے, اور حضور کے دائیں کاندھے مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاندھا مس ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اس مقام کو چھوڑنے کا جی چاہ سکتا ہے؟ کون تصور کر سکتا ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی چھوڑ دے اس جگہ کو؟ اب محفل نور سجی ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں, اور حضور کے دائیں کاندھے سے کاندھا مس ہو رہا ہے. اتنی دیر میں میرے آقا کے چچا حضرت عباس تشریف لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری محفل پر ایک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ حضور کے چچا کے شایان شان کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق خود اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا, آپ یہاں آ کر تشریف رکھیے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور اتنی عظیم مسند کو چھوڑ دیا. تو میرے آقا نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ فضل والا فضل والے کی فضیلت کو جانتا ہے. فضل والا فضل والے کی فضیلت کو جانتا ہے. اور یہ ادب کہاں سے ملا؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اپنے شیخ سے وابستہ ہیں اور آپ کے اندر ادب نہیں ہے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے خانقاہ سے کچھ حاصل نہیں کیا. آپ کے اندر ادب ہونا چاہیے. گھر میں رہیں تو آپ کے لہجے بتائیں کہ آپ کسی کے مرید ہیں. معاشرے میں نکلیں تو آپ کی گفتگو اور آپ کے لہجے بتائیں کہ آپ کسی کے مرید ہیں. آپ کی زبان چلے تو گواہی دے کہ آپ کسی کے مرید ہیں. آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے پتا چلے کہ آپ کسی کے مرید ہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں آپ میں نہیں پائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانقاہ سے حاصل ہی کچھ نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اندر ادب نہیں ہے. اگر اللہ
جی السلام علیکم. جی اسلیم بھائی کیا حال ہے؟ کٹ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا تمام یہ آپ تشریف رکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان تو جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ شیخ سے وابستہ ہیں تو خانقاہ سے آپ کو ادب حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ کے اندر ادب کی دولت نہیں آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیخ سے کامل وابستگی اختیار نہیں کی ہے. اس کی ایک مثال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دے چکا ہوں اور دوسری مثال دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ ایک میکدے کے مالک تھے. شراب کشید کیا کرتے تھے اور شراب بیچا کرتے تھے اور خود بھی شراب ضرورت سے کبھی کبھی زائد بھی پی لیا کرتے تھے. اب زندگی میں انقلاب کیسے آیا کہ میں کدے کا انسان اللہ کا اتنا بڑا درویش بن گیا تو کیا اس نے نوافل پڑھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نوافل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچے، زہد و تقوی کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچے، عبادات اور تسبیحات کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچے، ذکر الہی کی بدولت بشر حافی اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ ایک شب اپنا میکدہ بند کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا. غور سے دیکھا تو اس پر میرے رب کا اسم جلالت لکھا ہوا تھا. بس اس ٹکڑے کو اٹھایا، ادب سے چوما، خوشبو لگائی اور اسے بلند مقام پر رکھ دیا، یہ سوچ کر کے اس پر میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس ادب کی بدولت اگلا لمحہ یہ تھا کہ بشر حافی کے لیے عرش کے مقیم نے، عرش کے اعظم کے مالک نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہاری ماضی کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ادب اتنی بڑی دولت ہے. اور اگر آپ میں ادب نہیں آ رہا، آپ خانقاہ سے وابستہ ہیں پھر بھی ماں باپ کے گستاخ ہیں، اگر آپ آستانے سے وابستہ ہیں اور اس کے باوجود بھی محلے کے علماء کے متعلق آپ کے نظریات درست نہیں ہیں، اگر آپ خانقاہ سے وابستہ ہیں تو آپ اپنے اعزاء اقارب سے رشتے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے محلے میں لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وابستگی کچی ہے، یہ پکی نہیں ہے. تو خانقاہ سے وابستگی کے 3 بنیادی تصور ہونے چاہیے. اس لیے ان 3 تصوروں کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین. اور پہلا تصور
کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں آغاز میں کہہ چکا ہوں، اور دوسرا کیا کہ نیت کی اصلاح. اگر آپ اپنی نیت کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کی وابستگی ادھوری ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی دولت حاصل کرنا، اور یہ اتنی بلند حاصل کرنا کہ آپ کے تمام امور پر اللہ کا ذکر غالب آ جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ خانقاہ سے وابستگی کے بعد آپ کے اندر ادب کی دولت آ جانی چاہیے. اگر ان تین بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا، ایمان لا چکے ہو، تقوی اختیار کر چکے ہو، اب اگلا کام یہ ہے کہ کونوا مع صادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ساتھ ہو کر وہاں سے بزنس نہیں حاصل کرنا، وہاں سے دولت نہیں مانگنی، وہاں سے دنیا نہیں مانگنی ہے، وہاں سے تین چیزیں مانگنی ہیں. پہلی چیز نیت کی اصلاح، دوسری چیز اللہ کا ذکر، اور تیسری چیز ادب کو حاصل کرنا ہے. اگر یہ تین چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ مرید کامل ہیں، اور اگر یہ تین چیزیں آپ حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ کو جستجو کرنی چاہیے، دوبارہ سے فکر کرنی چاہیے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس آستانے کو سدا قائم اور دائم رکھے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا کرے، اللہ ان کے فیضان میں برکت عطا کرے، اور آپ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں اللہ آپ کو اخلاص کی دولت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.